کفار مکہ اور سرداران قریش جو مشرک تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف قسم کے بیہودہ منصوبے بنا کر آپ کے ساتھ معاہدے کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی دعوت سے روک دیا جائے۔ جب ہر قسم کی ناکامی کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی بھی بات ہماری فیصلے تک جا کر نہیں پہنچی اور ہماری کوئی بھی بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ علماء یہود جو ہیں وہ انبیاء کی صفات کے بارے میں جانتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی علامات کے بارے میں جانتے ہیں، تو جا کر علماء یہود سے یہ بات معلوم کر لی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں اور جو دعویٰ کر رہے ہیں اور جو ان کے اندر علامات پائی جا رہی ہیں، اور ان کے پاس کون سی ایسی علامات ہیں جو کسی نبی میں ہونی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا اپنی طرف سے یہ کوئی من گھڑت کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو قریش نے اپنے سرداران سے مشورہ کر کے اپنے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا علماء یہود کے پاس۔ ان میں سے قریش کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا اور دوسرا عقبہ بن معیط نامی شخص تھا۔ یہ دو آدمی مدینہ منورہ میں علماء یہود کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ دریافت کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی علامات اور صفات کیا ہیں۔ ہمارے شہر مکہ مکرمہ میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، حالانکہ وہ ہم میں سے ہی ہیں، ہمارے خاندان میں سے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح کی وہ باتیں کہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ کی سابقہ کتابوں میں انبیاء کی کون سی ایسی علامات ہیں جس سے ہم یہ جان سکیں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ علماء یہود نے انہیں تین چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ تین سوال ان سے جا کر پوچھیں، دو سوالوں کا اگر وہ جواب دے دیں اور تیسرے سوال کے بارے میں وہ آپ سے یہ کہیں کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ کفار مشرکین سرداران قریش کے جو آدمی تھے وہ واپس مکہ مکرمہ میں آئے تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ آئے کہ آج جو ہم سوالات لے کر آئے ہیں تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب نہیں دے پائیں گے اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے رسول تھے اور مشرکین قریش یہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے وہی تین سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کون تھے جو غار میں جا کر چھپے تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچا اور اس نے تمام دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، تو یہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا۔ جو بادشاہ ذوالقرنین گزرے ہیں ان کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ان کا واقعہ کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو انہوں نے علماء یہود نے انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پہلے دو سوالوں کا جواب آپ کو اگر دیں، یعنی وہ یہ بتا دیں واقعہ کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو آدمی مشرق سے مغرب تک پہنچا تھا وہ کون ہے، اور تیسرے سوال آپ کو نہ بتائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سوالات سنے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ آپ کے گمان میں یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوگی اور وحی کے ذریعے مجھے سب کچھ بتا دیا جائے گا اور میں ان قریش کو اس کا جواب دے دوں گا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے معمول کے مطابق کسی بھی کام کا کرنے کا ارادہ ہو آئندہ کسی بھی زمانے میں، کل یا پرسوں یا کسی بھی وقت میں، تو اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ یہ کروں گا، یعنی اللہ کی مشیت کو ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ اپنی مشیت کے مطابق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کروں گا، ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کل یہ میں کروں گا، یعنی اگر اللہ چاہیں گے تو میں یہ کام کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وہی رکی رہی، کچھ عرصہ وہی نازل نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف نازل کی
اور اس میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ مکمل بیان فرمایا، اور اسی طرح ذوالقرنین کا بھی واقعہ وہاں پر بیان فرمایا۔ اور روح کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب، آئندہ جب بھی آپ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کریں اور کسی سے آپ کوئی بھی کام آئندہ کرنے کا وعدہ کریں کہ میں یہ کل کروں گا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، یعنی ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میں کل انشاءاللہ ضرور کروں گا، یعنی اللہ اگر چاہیں گے تو میں یہ کام کروں گا۔ تو اللہ کی مشیت کو ساتھ شامل رکھنا چاہیے۔ اور اس میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ فوری کسی کام کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ میں کل کروں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے، جتنی بھی دیر کے بعد یاد آئے، تو وہ انشاءاللہ ضرور ساتھ کہہ دے، تاکہ وہ جو بھولا ہوا ہے وہ بات اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی آئندہ جب کوئی کام کہیں تو آپ ساتھ یہ کہیں کہ میں انشاءاللہ کل یہ کروں گا۔ اور وہ جو کفار اور مشرکین کے 3 سوالات تھے، ان میں سے 2 کے جواب وحی کے ذریعے مکمل طور پر تفصیلاً بتا دیے گئے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ ذوالقرنین کون تھا اور اس کا کیا واقعہ اور کارنامہ ہے۔ اور روح کے بارے میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کی گئی، بس یہی بتایا گیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جسم کے اندر روح پڑ جاتی ہے اور جسم ایک جاندار بن جاتا ہے، حرکت کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے حکم سے وہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے اور کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔